السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی جوانوں دوستو ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، جس میرے بھائی کھڑے ہیں محبت سے ادھر آ کے تشریف رکھو۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ واجب الاحترام علماء کرام، نہایت قابل قدر سامعین و سامعات، اللہ احکم الحاکمین کے پیارے ناموں سے ایک بہت ہی پیارا نام العفو، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ ایکو ایڑا نا بالکل ختم کر دو، کتنے گیا پائی اسپیکر والا، ایکو بیٹا ختم کر دو۔ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا۔ اس طرح ایک دوسرا نام اللہ رب العزت کا الغفور، بخشنے والا۔ بھائیوں، ان دونوں ناموں کے اندر ایک باریک سا فرق ہے۔ عفو درگزر کرنے والا، الغفور بخشنے والا۔ اے گوڈے چھڑ دیو نا، تہاڈا مال ہے تہاڈے کول ہی رہے گا۔ محبت سے بھائیوں تشریف رکھیں۔ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا، الغفور بخشنے والا۔ اب ان دو ناموں میں فرق کیا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے۔ عفو معاف اور درگزر کرنے والا انسان کے گناہ جو ہیں اس کے نامہ اعمال سے بالکل ختم کر دیتا ہے اللہ پاک۔ یہ ہے عفو۔ ایک انسان نے گناہ کیا اور اس سے غلطی ہو گئی، اس سے عیب سرزد ہو گئے، اللہ احکم الحاکمین سے صدقے دل سے، سچے اور سچے دل سے جب وہ معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور معاف کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ العفو ہے۔ اور دوسرا نام میرے اللہ کا الغفور ہے، بخشنے والا۔ اس کا معنی کیا ہے کہ رب اپنے بندے کے گناہ معاف کرتا ہے اس انداز سے کہ گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیا جاتا ہے۔ حضرات، یہ تو رب کے پیارے نام ہیں، عفو اور غفور ہے، معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا اور بخش دینے والا۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بڑا ہی پیار کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جب رمضان کا روزہ فرض ہوتا ہے، یہ حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، جو ایک دفعہ سو گیا اب سونے کے بعد کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم
فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ پاک درگزر کرنے والا ہے. میرا اللہ اس انداز سے درگزر کرتا ہے کہ پہلا جو حکم تھا کہ تم سونے سے پہلے کھا سکتے ہو پی سکتے ہو، جب ایک مرتبہ سو گئے اب نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو. اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابہ روزہ رکھتے ہیں، گرمی کی شدت ہے، نڈال ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کو ترس آ گیا. وعفا عنکم، وہ معاف کرنے والا ہے. اور جوانا اور سونیا ادھر دیکھ، اللہ معاف کرنے والا ہے. اس نے تم سے درگزر کیا، معاف کر دیا. پہلا جو حکم تھا اس میں نرمی فرما دی اور تخفیف فرما دی. وعفا عنکم، اور یہ حکم دیا وَقُلُوا وَاشْرَبُوا، تم کھا بھی سکتے ہو تم پی بھی سکتے ہو حتیٰ کہ صبح صادق ہو جائے. میرے بھائیوں، اللہ کی معافی کس انداز سے ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ کی دعا سکھاتے ہیں، حضرات توجہ کیجئے، سپیکر چلنے بند ہونے والی بات ہے. آپ اپنے چہرے میری طرف رکھیے. اللہ آپ پہ راضی ہو. اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دے. اونچی آمین آنکھو نا، اے آمین سانجیے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. حضرات توجہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ سب تک آواز پہنچے گی. میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے پاک پیغمبر جب جنازے کی دعا سکھاتے ہیں، ہر دعا ایک مرتبہ اللہم اغفر لہ، ایک مرتبہ وارحمہ، ایک مرتبہ وابدلہ دارا خیرا من دارہ، ایک مرتبہ واہلا خیرا من اہلہ، ایک مرتبہ وزوجا خیرا من زوجہ، ایک مرتبہ. ساری دعائیں ایک ایک مرتبہ. اور ایک ایسی دعا ہے جو جنازے کے اندر اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعا کو 2 مرتبہ دوہرا کے پڑھنے کا حکم دیا. اے میرے اللہ، وہ کون سی دعا ہے؟ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، اللہ اس مرنے والے سے درگزر فرما دے. یہ دعا 2 مرتبہ آئی، باقی ساری دعائیں ایک مرتبہ. کس لیے؟ اللہ پاک کا پیارا نام ہے، وہ درگزر کرتا ہے. اللہ اس ہمارے بھائی کو، اس ہماری بہن کو جو فوت ہو چکی ہے، اس کو معاف کر دے. اور معافی کا انداز اس طرح ہوگا کہ اس کے گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں یا اللہ ان کو بالکل ملیا میٹ کر دے، ان کو ختم کر دے. حضرات توجہ فرمائیے، ایک ہمارا شاگرد ہے، آج صبح میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تمہاری زندگی میں تم نے میرا جنازہ کرانا ہے. میں نے عرض کیا، سنو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس فقیر طالب علم کا جواب سنیے. میں نے عرض کیا، تم اپنے بیٹے کو اس قابل بناؤ وہ تمہارا جنازہ پڑھائے. جب تمہاری موت آئے تمہارا بیٹا جو ہے اس قابل ہو وہ تمہارا جنازہ پڑھائے. جس طرح بیٹا دعا مانگے گا کوئی مولوی صاحب دعا نہیں مانگ سکے گا. حضرات، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں آپ کی منت کرتا ہوں، ہمارا بیٹا ایسا ہوگا جب میں مروں گا کوئی دنیا کا عالم ہو وہ ایک طرف ہے، ہمارا بیٹا اس قابل ہو جائے کہ وہ ہماری نماز جنازہ کرائے. وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ. حضرات، اللہ پاک کو یہ صفت اس قدر پسند ہے، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے، اللہ خود بھی درگزر کرتا ہے. میرا اللہ جو ہے اپنے بندوں سے بھی یہی تقاضا کرتا ہے. حضرات ذرا توجہ کیجئے، اپنے چہرے میری طرف کیجئے. میں عرض کر رہا تھا، والعافین عن الناس، جو بندہ بندے کو معاف کرتا ہے
اللہ پاک اس کو معاف کرتا ہے انشاءاللہ۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا وہ اللہ پاک کی جنت ہے، اس کی طرف جلدی کیجئے۔ ہم آج توحید پور جلسہ میں گئے، ہم نے درس بخاری سنا، جب درس بخاری مکمل ہو گیا اس کے بعد ایک طالب علم آیا، اس نے معافی کا درس دیا، اور وہ درس کیا تھا؟ اللہ خود بھی معاف کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے نبی، رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، آخری عشرہ ہے، رات بھی اللہ ہے، مہینہ بھی اللہ ہے، وقت بھی اللہ ہے، اور ساری فضیلتیں سمیٹے ہوئے ایک وقت آ گیا۔ اے اللہ کے نبی، ان علم تو اگر میں جان لوں یہ لیلۃ القدر ہے، اللہ مجھے نصیب کرے، دعا کرو اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے۔ پھر ہوئی آمین آندے اچھی آنکھو آمین۔ معلوم ہوتا ہے اجے تساں چاول نہیں کھادے، انشاءاللہ کھا لو گے، تساں نہیں کھادے تو میں بھی نہیں کھادے، اور توجہ کیجئے انشاءاللہ مل کے چاول کھائیں گے۔ حضرات، جب انسان اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے اللہ بھی اس کو معاف کرتا ہے۔ وہ جنت بہت زیادہ آسمانوں زمینوں سے زیادہ وسیع ہے، اس کی طرف جلدی کیجئے۔ ہم ایک جلسے میں گئے، وہاں پہ ایک طالب علم نے بیان کیا کیا کہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اما جی عائشہ کا سوال ہے، اے اللہ کے نبی، اگر یہ رات اللہ مجھے نصیب کر دے، بڑی دعائیں ہیں قرآن میں، سنت میں، کتاب میں، حدیث میں، تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ اللہ کے پاک نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہم سب کو معافی عطا فرما۔ اللہ پاک معاف کر سکتا ہے نا بھائیو؟ اللہ اکبر۔ اور ہمیں اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے معاف کرنے پہ قادر ہے۔ حضرات، جب یہ دعا اللہ ہے، جب یہ صفت اللہ ہے، جب یہ اللہ کو بہت زیادہ پیاری صفت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد کریم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما نقصت صدقۃ من مال۔ او میرا سونے چھت دے گوڈے میں آتے نہیں جا چلا۔ ہاں حدیث سنیے، ما نقصت صدقۃ من مال۔ بھائیو توجہ کیجیے، ایک انسان کے مال میں 3 قسم کے حصے ہوتے ہیں۔ ایک راس المال ہوتا ہے، دوسرا اس کا پرافٹ اور منافع ہوتا ہے، اور تیسرا صدقہ ہوتا ہے۔ جب انسان صدقہ کرتا ہے منافع بھی بچ جاتا ہے، اصل مال بھی بچ جاتا ہے۔ جب صدقہ نہ نکالے منافع بھی برباد ہوتا ہے، اصل مال بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ۔ جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے، جو تواضع کرتا ہے، جو جھک جاتا ہے، جو اپنے بھائی کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا لیتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ جو معاف کرتا ہے اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے ہمسائے کو، اپنے خامد کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماموں کو، اپنے چچا کو جو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، انشاءاللہ آج ہم نے تہیا کرنا ہے۔ جہاں پہ آئے بڑے بڑے علماء بھی آئے، ایک طالب علم آیا، اس نے بیان کیا کہ تم معاف کرو رب کے بندوں کو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں کو معاف کریں گے۔ حضرات سنیے، بھائی کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے، ساری دنیا کو معاف کرنا آسان ہے، بھائی کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ پاک نے
اپنے پاک کتاب کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نقل کیا ہے اور اس کو احسن القصص کہا ہے، بڑا اچھا بیان ہے۔ جناب یوسف ہیں، آپ کے بھائی جو ہیں پراپوگنڈا کرتے ہیں یوسف کو قتل کر دیا جائے، کنویں میں پھینک دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ بھائیو، جسے اللہ بچائے اسے کون مارے؟ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق مختلف قسم کی سازشیں کرنے والے اللہ نے ان کو ذلیل کیا۔ حضرت یوسف کو اللہ نے شان سے نوازا، عزت سے نوازا، حکومت سے نوازا۔ جب بھائی آتے ہیں تو کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور خود معاف نہیں کرتا، میں اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ کسی کا بھائی ناراض ہے، کسی کا باپ ناراض ہے، کسی کا بیٹا ناراض ہے، کسی کا مسایا ناراض ہے، انشاءاللہ آج ہم تحیہ کر کے جائیں گے، اسے معاف کرنا ہے، اللہ سے بھی دعا کرنی ہے، یا اللہ اسے معاف فرما۔ معاف کرو گے نا انشاءاللہ؟ سوچ لے آج ایک بھرا نو معاف کرنا بڑا اوکھا جے۔ لا تسریبا، اللہ پاک نے بھائی کا قصہ نقل کیا جناب یوسف علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، میں خود ہی تمہیں معاف نہیں کرتا، اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں، لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ میرا اللہ معاف کرنے والا، معافی کو پسند کرنے والا، بھائی بھائی سے ناراض ہے، ماموں بھانجے سے ناراض ہے، چچا بھتیجے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، استاد شاگرد سے ناراض ہے۔ انشاءاللہ آج تحیہ کریں گے نا، معاف کریں گے انشاءاللہ۔ اسی بولو تو انو پولیس سے نہیں پھاڑ کے لے چلی، سب کہو انشاءاللہ۔ معاف کرنا ہے، اور معافی کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ سن لو، معافی کی ابتدا اپنے گھر سے۔ کہاں سے؟ اونچا بولو، گھر سے معافی کی ابتدا کرنی ہے۔ یوسف علیہ السلام، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ حضرات ذرا آگے چلیے، اللہ کے پاک پیغمبر ہیں امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مکہ والوں نے اپنے شہر سے نکالا، آپ پہ 17 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا اور قسم کی زیادتیاں کی، آپ کو اوے جوانا اور پترا بہ جا، ساری دنیا بیٹھی ہے تیرے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کو نجومی کہا گیا۔ لوگوں نے بڑے بڑے قسم کے ظلم کیے، زیادتیاں کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، آپ کیا اعلان کرتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ جو اللہ کے پیارے نبی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے، وحشی ہے، بعد میں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بن گئے، ان کو بھی معاف کیا، اعلان کیا، تم نے مجھے کاہن کہا، ساحر کہا، نجومی کہا، دیوانہ کہا، شہر سے نکالا، 17 مرتبہ قاتلانہ حملہ کیا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور تمہیں خود معاف ہی نہیں کرتا، اللہ سے بھی دعا کرتا ہوں، یغفر اللہ لکم، وہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرات، معاف کرنا کتنا فضیلت والا عمل ہے، آؤ ذرا سنیے۔ جب رات کو انسان سوتا ہے، پیارے نبی کی حدیث ہے، من قرأ آیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، رات سونے سے پہلے جو بندہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے، وہ اسے کافی ہیں ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کی مشکل سے بچانے کے لیے یہ 2 آیتیں کافی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ پاک نے بڑی باتیں بیان کی، ان میں سے ایک بات یہ ہے واعف عنا، اس میں معافی کا لفظ آیا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، واعف عنا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ سب بولو آمین۔
بھئی اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ حدیث آتی ہے اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، چلتے چلتے وہ دیپال پور میں توحید پور میں آ جاتے ہیں، یہاں قرآن کی مجلس ہے، حدیث کی مجلس ہے، اللہ اکبر۔ وہ جب یہاں سے گھوم پھر کے اللہ کے پاس واپس جاتے ہیں، میرا اللہ ان سے سوال کرتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ تیری حمد کر رہے تھے، کیا مانگتے تھے؟ جنت مانگتے تھے، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ اعلان کرتے ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس مجلس میں، قرآن کی مجلس میں، حدیث کی مجلس میں، دین کی مجلس میں جتنے بھی آئے میں نے سب کو معاف کر دیا۔ یا اللہ ایک تو چلتے چلتے ویسے ہی آ گیا، چاول کھانے آ گیا، مٹھائی کھانے آ گیا، میں بیٹھتا ہوں جلسہ سننے نہیں آیا، میرا اللہ اعلان کرتا ہے ذالک المجلس، یہ مجلس ایسی ہے لا یشکا جلیسہم، جو اس میں آ کے بیٹھ گیا اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ واعفو عنا۔ حضرات اللہ کے پیارے نبی کی سیرت ہے، آپ کی شان ہے، آپ اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرنے والے، ہمسائے کو معاف کرنا ہے، بھائی کو معاف کرنا ہے، بیٹے کو معاف کرنا ہے، باپ کو معاف کرنا ہے، بیوی خامد کو معاف کرے، خامد بیوی کو معاف کرے، چچا بھتیجے کو معاف کرے، بھتیجا چچے کو معاف کرے، معافی کو عام کرنا ہے۔ تم رب کے بندوں کو معاف کرو، عرش والا رب عرش پہ تمہاری معافیوں کے اعلان فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور اپنے آپ کو اس طرح نہیں کہنا انسانوں سے نکال کر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو پیدا کیا بڑی اچھی شکل میں بنایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے کیسا نظام بنایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، نسقیکم، جو چیز بیل کھاتا ہے وہی گائے کھاتی ہے۔ اللہ پاک نے گائے کے پیٹ کے اندر ایسا نظام بنایا جو بیل کھاتا ہے وہی گائے کھاتی ہے۔ وہ گائے کے اندر اللہ پاک نے مشینری لگا دی ہے، وہ مشینری کیا کرتی ہے؟ دودھ ایک طرف کر دیتی ہے جو سفید رنگ کا ہے، خون ایک طرف کر دیتی ہے اور گوبر ایک طرف کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں وہ احسن الخالقین ہے، انسان کو بڑی اچھی شاخت میں پیدا فرمایا۔ اور کئی بے علم لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں غصے کا بڑا سور ہوں، بھائی سور بننے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پاک نبی کی سیرت، آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ، آپ کا طریقہ، آپ تو اپنے جانی دشمن کو بھی معاف کر دیا کرتے تھے۔ آج میں نے آپ کو جو سبق دینا ہے وہ کڑوا ہے۔ کڑوا سبق کیا ہے؟ ہم نے اللہ کے بندوں کو معاف کرنا ہے، اور اس سے کڑوا سبق کیا ہے کہ معافی کی ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہے۔ انشاءاللہ کرو گے نا؟ ہاں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں ہیں، راستے میں ایک درخت آیا، سایہ دار درخت ہے، آپ اس کے نیچے آرام فرماتے ہیں۔ ایک عربی بدو دیہاتی گاؤں کا رہنے والا آتا ہے، آپ کی تلوار پکڑتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ میں امنع کا منی، اے اللہ کے پاک نبی تمہیں کون مجھ سے بچا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ، مجھے اللہ تم سے بچا سکتا ہے۔ پھر آپ تلوار پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں، حکم فرماتے ہیں تمہیں کون مجھ سے چھڑا سکتا ہے؟ پھر وہ آگے سے خاموش ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اس کو معاف کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ جان کا دشمن ہے، یہ جانی دشمن ہے، تلوار پکڑتا ہے، حملہ کرتا ہے۔ آپ اسے معاف فرماتے ہیں۔ بھائیو جو جان کا دشمن ہے اسے بھی معاف کر دینا پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ حضرات اس سے آگے چلیے، میں عرض کر رہا تھا ایک عورت آتی ہے جس کا بچہ فوت ہو گیا، واویلا کرتی ہے، شور شرابہ کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ اتق اللہ واصبری،
میری اللہ سے ڈر جا اور صبر کر۔ وہ عورت آپ کی گستاخی کرتی ہے، گستاخی کر کے چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے بتایا یہ اللہ کے نبی تھے جس سے تو بات کر رہی تھی، آپ کے پیچھے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فلم تجد عنده بوابین، آپ کے دروازے پہ کوئی چوکیدار، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھے۔ ہاں میں عرض کر رہا تھا اللہ کے پیارے نبی سے وہ عورت دوبارہ حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے انی لم اعرف کا، میں آپ کو پہچان نہیں سکی۔ پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب صدمہ آتا ہے، جب تکلیف آتی ہے، جب رنج آتا ہے، جب غم آتا ہے، جب دکھ آتا ہے، اسی وقت صبر کرو تو اس کا نام صبر ہے۔ پیارے نبی نے اس گستاخی کرنے والی عورت کو بھی معاف کر دیا۔ ہاں میرے بھائیوں، ہم معاف کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور معافی شروع کہاں سے کرنی ہے؟ بولو تو لگا ہو نا، گھر سے شروع کرنی ہے۔ بھائی بھائی کو معاف کرے گا، بہن بہن کو معاف کرے گی، اور ساس اللہ اکبر کس کو معاف کرے گی؟ بیٹی کو، بہو کو۔ ہاں آج انشاءاللہ ہم نے درس لے کے جانا ہے معافی کا، اور معافی کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے گھر سے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے پاک نبی معاف کرنے والے، میرے پاک پیغمبر کے صحابہ معاف کرنے والے۔ آؤ ذرا رب کا قرآن سنیے، سورۃ نور ہے، 18واں پارہ ہے۔ میرا اللہ اعلان کرتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ ایک واقعہ پیش آ گیا، بڑا عظیم حادثہ مدینہ منورہ میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی زوجہ محترمہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، طاہرہ مطہرہ، اللہ اکبر۔ لوگوں نے آپ کے خلاف زبان درازی کی اور بڑے برے لفظ بولے۔ اس کے اندر کچھ مخلص مسلمان بھی آ گئے۔ ایک اللہ کا بندہ ہے جس کا نام حضرت مصطفیٰ رضی اللہ عنہ ہے، ان کا خرچہ جناب ابو بکر صدیق نے اٹھایا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ لوگوں نے میری بیٹی پہ بہتان لگایا ہے، ان بہتان لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہے، یہ میرا عزیز ہے، میں نے اس کا خرچہ بھی اٹھایا ہوا ہے، اس نے ذرا میرا احترام نہیں کیا، میری بیٹی کے خلاف باتیں کی ہیں، قسم کھا لی میں اس کا خرچہ بند کرتا ہوں۔ میرا اللہ اعلان کرتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم چاہتے نہیں اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور رب کے بندو تم چاہتے نہیں اللہ تمہیں معاف کرے؟ چاہتے ہو نا؟ الا تحبون، پھر اللہ کے بندوں کو معاف کرو۔ اور معافی کی ابتدا گھر سے، بھائی بھائی کو، بہن بہن کو، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، بیٹا باپ کو، اور باپ بیٹے کو، ماموں، بھانجا، چچا، بھتیجا، عزیز رشتہ دار ہے اس کو معاف کرنا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ، آپ نے معاف کیا۔ کس کو معاف کیا؟ جو بیٹی پہ تہمت لگاتا ہے۔ بڑا دل جگرے کا کام ہے حضرات۔ مجاہد ملت حضرت مولانا میاں محمد جمیل صاحب اہلا و سہلا مرحبا تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب ان کا خطاب شروع ہونے والا ہے۔ میں اپنی آخری باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وکان وقافن عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو ماننے والے، اللہ کی کتاب پہ عمل کرنے والے۔ جب ایک آپ کا قریبی ساتھی ہے اپنے چچا کو لے کے آتا ہے، وہ آ کے آپ پہ اعتراض کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تم عدل نہیں کرتے، ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اس کو سزا دی جائے، جس نے ناجائز اعتراض کیا ہے اس کو سزا دی جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا بندہ رب کے قرآن کی آیت پڑھتا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو پکڑو، درگزر کرو، جاہلوں کو معاف کرو، جو جاہل ہے اس کو معاف کرو۔ جناب عمر کا
जो उठा हुआ हाथ था, वकान वकाफन इंदा किताब अल्लाह की किताब पे खड़े होने वाले, अल्लाह की किताब पे रुक जाने वाले, जहां मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया अपने आप को खड़ा करने वाले। भाइयों, अपने भाइयों को माफ करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह भी माफी को पसंद करता है, अल्लाह के प्यारे नबी माफ करते हैं, जनाब अबू बकर सिद्दीक भी माफ करते हैं, हजरत उमर फारूक भी माफ करते हैं। और माफी की इब्तिदा कहां से करनी है? बोलो, अपने डरते हो, अपने घर से इब्तिदा करनी है। हजरात, एक वाकया सुनो, ईमान ताजा हो जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी जिंदगी का सुनहरा वाकया सुनो और अपने दिलों पे लिख के ले जाओ। वाकया क्या है? सुनिए मेरे भाइयों। आप अपने कपड़े में कुछ रकम बांध के ले गए, बाजार चले गए। हजरात तवज्जो कीजिए, बाजार चले गए, बाजार से सामान खरीदा। जब सामान खरीदा तो पैसे देखे, रकम निकाली तो वो रकम किसी ने चुरा ली, चोरी कर ली। वो आपके कपड़े से खोल के कोई ले गया। अब लोग क्या कहते हैं? जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु आपके पास थे, एक कहता है अल्लाहुम्मा लअनहु, या अल्लाह उस चोर पे लानत कर दे। और दूसरा कहता है अल्लाहुम्मा क़ता यद सारे के, या अल्लाह उस चोर का हाथ कट जाए। कोई कहता है लानत हो, कोई कहता है बड़ा खबीस है, कोई कहता है उसका हाथ कट जाए। सारे के सारे बद्दुआएं करने लगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बारी आती है। सुनिए मेरे भाइयों, आपने क्या कहा? लिखो क्या कहा? फरमाया अल्लाहुम्मा इन काना हमलहु अलैहि हाजतुन फबारिक लहू फीहे। अगर उस आदमी ने चोरी की है, वो मुहताज था, वो तंगदस्त था, उसे जरूरत थी, अगर उसने जरूरत की वजह से चोरी की है ना, तो या अल्लाह उसके माल में बरकत कर दे। अगर मुहताजी की वजह से चोरी की है, इससे आगे सुनिए, अगली बात सुनिए और लिखिए अल्लाहुम्मा इन कान हमलहु अलैहि ज़ंबुन, या अल्लाह अगर इसको किसी गुनाह ने खड़ा किया है, गुनाह की वजह से इसने ये गलत काम किया है, फज अल्लाहू आखिर ज़ंबे, या अल्लाह इसके इस गुनाह को आखिरी गुनाह बना दे, आइंदा सारी जिंदगी इसे नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। लोग कुछ कहते थे इस पे लानत कर, और या अल्लाह इसका हाथ काट दे, इसका हाथ काट दे, इस पे लानत कीजिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क्या फरमाते हैं? अगर तंगदस्ती की वजह से चोरी की है, अल्लाह इसको बरकत दे दे, आइंदा इसे चोरी की जरूरत ना पड़े। अगर इसने गुनाह की वजह से ये जुर्म किया है, तो या अल्लाह इसके गुनाह को आखिरी गुनाह बना दे, आइंदा इसे नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। भाइयों, अल्लाह माफ करता है, माफी को पसंद करता है। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं ना अल्लाह हमें दुनिया आखिरत में माफ फरमाए। हौली हौली बोल दो, कहो इंशाअल्लाह। तो फिर अपने घर से माफी की इब्तिदा करनी है, अपने घर से, अपने भाइयों से। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सुभाल माली बाग अपना, हम अपने घर चले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, ए मोहम्मद मालिक भिंडर साहब नायब शेखुल हदीस गुजरावाला खिताब फरमा सन।